انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو جو کل تک محلوں میں رہتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، وہ بالکل سڑکوں پہ آ گئے. ایک انسانیت ہے، انسانیت کا جذبہ ہے اور یہ ہر انسان میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے تو انسانیت کے ناطے وہ اس کی مدد کرے. محترمہ ایڈوکیٹ شاکرہ صدیقی صاحبہ نے ہر غریب کی مدد کی خود اپنے ہاتھوں سے، اور ہم نے جو ہے نا بلوچستان وندر میں جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کی، پھر اتھل میں جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کی. وہاں السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیاسی افیئر.com. میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. ہمارے ساتھ شہر کراچی کی سماجی کارکن، ممبر ہیومن رائٹس ویجیلنس کمیٹی، ممبر زکوٰۃ کونسل اور وائس پریزیڈنٹ روٹری کلب محترمہ شاکرہ صدیقی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے اس وقت سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آپ نے فلاحی کام کیا سیلاب کی زدگان کے لیے، اور جو آپ کا ایک عرصے سے آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتی ہیں، جو کسی کی جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کرتی ہیں، تو یہ خدمت کا جو جذبہ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا اور یہ خیال کیسے آیا آپ کے دل میں؟ ایک انسانیت ہے، انسانیت کا جذبہ ہے اور یہ ہر انسان میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے تو انسانیت کے ناطے وہ اس کی مدد کرے. تو مجھ سے جتنا ہو سکا اور ہو سکتا ہے وہ میں ان کی مدد کے لیے جاتی ہوں اور کرتی ہوں. یہ میرا شوق ہے اور یہ کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں کرتی، اللہ کی خوشی کے لیے کرتی ہوں، اس کی رضامندی کے لیے کرتی ہوں، وہ خوش رہے. آپ اس سلسلے کو، لوگوں کی خدمت کو، لوگوں کی جو مشکلات کو جو حل کرنے کے لیے جو جذبہ ہے، اس کو کراچی کے اندر آپ اس کو کتنا وسیع کرنا چاہتی ہیں؟ کراچی میں بھی کچھ جو علاقے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جس میں کافی حد تک غربت ہے، لیکن مجھے اتنا نہیں علم اس کا کہ کہاں کہاں ہیں وہ ایریاز، اور میں اپنے کچھ جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں ان سے میں معلومات کرتی رہتی ہوں کہ کچھ مجھے اس کے بارے میں نالج دیں، اور جن جن ایریا میں ایسے لوگ ہیں وہاں تک میری پہنچ ہو اور میں جاؤں اور جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کے لیے خدمت کروں. آپ زکوٰۃ و عشر کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، اور زکوٰۃ و عشر کا سندھ میں ایک بڑا بہترین نظام موجود ہے، اور جو بڑا ایک شفاف طریقے سے لوگوں کو وہ زکوٰۃ ملتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ مزید جو لوگوں کی خدمت ہے، آپ کے پاس یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار کرے تھے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی بہت ہی زیادہ مستحقین ہے، غریب ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، یا کوئی محتاجی ہے، یا کوئی ڈس ایبلٹی ہے کسی گھر میں جو وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، تو ایسوں کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو زکوٰۃ کارڈ جو ہوتے ہیں ہمارے، جو زکوٰۃ دیے جاتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، تو وہ ان کو اس کے ذریعے سے میں ان کو ریلیف دے پاؤں. تو یہ ایجنڈا ہم رکھتے ہیں، میں رکھتی ہوں، اور پھر اس میں کافی لوگوں کی ابھی تک ہم نے فنڈز کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ کمیٹی کے آگے ہم نے یہ رکھا ہے، اور اس میں ہم نے دیے بھی ہیں ابھی کارڈز، اور انشاءاللہ مل بھی رہے ہیں اور ملیں گے بھی ان کو. زکوٰۃ کارڈ کے مد میں کوئی ایک عام آدمی جو اس کا مستحق ہو وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا ہے؟ تک ہاں جی، بالکل کروا سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، پھر وہ ہم اس کے لیے آگے ایجنٹا رکھتے ہیں، اور ان کو یا تو ہم ہاسپٹل میں کوئی فیسلٹیز دلواتے ہیں یا پھر ہم ان کو زکوٰۃ کی صورت میں ان کو دیتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے اس اقدام کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا ان کا ایک یہ طریقہ کار ہے جو کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ریاست میں کافی جو ہے اس طرح کی جو ہے مفلسی اور غربت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کسی حد تک یہ بہتر کوشش ہے سندھ گورنمنٹ کی. اتنا شفاف نظام ہے کہ زکوٰۃ کارڈ بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی کرپشن کا اس میں کوئی عنصر موجود نہیں ہے، تو یہ آپ نے پوری آپ کی ٹیم نے یہ کام کیا ہے مل کر کے اتنا اس کو شفافیت بنانے کے اندر اس پورے پروجیکٹ کو؟ نہیں، یہ شروع سے ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہے ہی زکوٰۃ، مطلب جو مستحقین ہیں انہی تک پہنچتا ہے،
اور انہی کے لیے یہ بنایا گیا ہے، تو اس میں کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو کارڈ ہے اس میں ایک شخص کو کیا مہینے کا رقم مل جاتی ہے، وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ مہینے میں کیا مل جاتا ہے یہ تو اب ڈفرینٹ اس میں رکھے جاتی ہیں رقم، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایک مخصوص ہو، مطلب اگر آپ کی مہنگائی کے لحاظ سے یہ رقم مخصوص کی جاتی ہے، تو جیسے ابھی آج کل کے حالات ہیں تو اس میں ایک آدمی کو مطلب ایک شخص کو 25,000 کے قریب، آگے جا کے دیکھیں گے کہ اور زیادہ مہنگائی ہے یا اور زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، اگر اس چیز میں کر سکتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ایجنڈا ہم رکھتے ہیں تو پھر آگے سندھ گورنمنٹ ہمیں اپروو کرتی ہے یہ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما محترمہ شاکرہ صدیقی ایڈوکیٹ کے کوآرڈینیٹر، جنہوں نے محترمہ شاکرہ صدیقی کو سیلاب متاثرین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی اس محترمہ کے شاکرہ صدیقی ایڈوکیٹ کے ساتھ شامل تھے متاثرین کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہم جانتے ہیں ساری صورتحال محترمہ نے جو وہاں خدمات انجام دی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس محترمہ کا جو بھی کام تھا اس کو آپ نے کس اس میں دیکھا، بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ محترمہ ایڈوکیٹ شاکرہ صدیقی صاحبہ نے ہر غریب کی مدد کی خود اپنے ہاتھوں سے، اور ہم نے جو ہے نا بلوچستان وندر میں جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کی، پھر اتھل میں جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ وہاں پہ میڈم نے حالات کا بھی جائزہ لیا کچھ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں سے تھوڑی بات چیت بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا بخود ایک شخص کو جو ہے نا راشن مہیا کی۔ راشن کے علاوہ بھی آپ نے کچھ اور سامان بھی تقسیم کیا؟ جی، راشن میڈم ایڈوکیٹ شاکرہ صدیقی صاحبہ نے راشن بھی تقسیم کیا، جس میں آٹا، تیل، گھی اور ضروریات زندگی کے سامان تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تیار سامان بھی دیا جس میں نمکوس وغیرہ تھے جو تیار ہوتے ہیں، اور دودھ دیا، اور بچوں کے لیے میٹھے بن دیے تاکہ وہ کھا سکیں، اور اس کے علاوہ پانی، پینے کا پانی جو تھا وہ انہوں نے دیا، اور موم بتیاں اور ماچس وغیرہ تاکہ وہ روشنی کر سکے اپنے گھروں میں، یا وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں روشنی کر سکے، اس لیے انہوں نے موم بتی اور ماچس میچ باکس بھی دی ان کو۔ ناظرین، اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ کسی بھی قوم پر اس طرح کی ناگہانی آفت نہ آئے، کیونکہ جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو جو کل تک محلوں میں رہتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، وہ بالکل سڑکوں پہ آ گئے، کیمپوں کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے شہر کراچی کے لوگوں نے متاثرین کی خدمت کی، اس کی اپنی ایک مثال ہے، اور جس میں چاہے وہ وکیل ہو، صحافی ہو، انجینئر ہو، زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی، جس کی زندہ مثال محترمہ شاکرہ صدیقی ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں، جو کہ عملی خدمت کا ایک نمونہ ہے۔